جی این اسٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایران میں ایک جوان خوبصورت بادشاہ تھا۔ اس کا نام مایار تھا۔ وہ بڑا نیک اور رحم دل تھا، ہر ایک کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آتا تھا۔ اس کی رعایا اس سے بے حد خوش تھی۔ ایک دن اس نے خواب میں ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا۔ بوڑھے آدمی نے اس سے کہا، دیکھو، اگر تم اپنی بہتری چاہتے ہو تو پورے 1 سال کے لیے اپنا تخت و تاج چھوڑ کر کہیں چلے جاؤ، اور اس طرح سے جاؤ کہ کوئی تمہیں پہچان نہ سکے۔ سادہ فقیرانہ لباس پہنو اور خالی ہاتھ جاؤ۔ بادشاہ یہ خواب دیکھ کر پریشان ہوا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے پھر یہی خواب دیکھا۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ بادشاہ خوابوں کو سچ سمجھتا تھا، اس لیے اس نے صبح اٹھتے ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ تخت و تاج اور شاہی خزانہ چھوڑ کر چلا جائے۔ اب سوال یہ تھا کہ سلطنت کا کام کس کے سپرد کر کے جائے۔ بادشاہ کے 2 وزیر تھے، ان میں ایک کا نام خرم تھا۔ یہ وزیر بڑا دانا اور سلطنت اور حکومت کے کاموں کو خوب سمجھتا تھا۔ بادشاہ کو ہمیشہ نیک مشورے دیا کرتا تھا۔ اگر کسی وقت بادشاہ کوئی غلط کام کرنا چاہتا تو وہ اسے فوراً روک دیتا تھا۔ دوسرا وزیر بڑا خوش آمدی تھا، اس کا کام بادشاہ کی تعریف ہی کرنا تھا۔ بادشاہ دل میں اس وزیر کو زیادہ مخلص اور خیر خواہ سمجھتا تھا۔ بادشاہ نے دل میں فیصلہ کیا کہ اس خوش آمدی وزیر کو اپنی جگہ تخت پر بٹھا دے۔ لیکن رات کو اس بوڑھے بزرگ آدمی نے خواب میں آ کر بادشاہ سے کہا، تم خرم کو اپنا جانشین بناؤ۔ بادشاہ کو چاروں ناچار یہی کرنا پڑا۔ خرم کو بلا کر ساری بات سنا دی اور سلطنت کا کام اس کے سپرد کر کے چلا گیا۔ تھوڑے دن تو وہ اپنے ہی دیس میں پھرتا رہا اور ایک لکڑہارے کے ساتھ مل کر لکڑیاں کاٹتا اور اپنا پیٹ پالتا رہا۔ آخر اس نے سوچا کہ اپنے ملک میں رہنا اچھا نہیں، کسی اور جگہ جانا چاہیے۔ وہ اپنے وطن سے باہر نکل گیا اور 8 مہینے تک دیس بدیس پھرتا رہا۔ آخر وہ ایک ایسی سلطنت میں پہنچا جو اسے بہت پسند آئی۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ باقی 4 مہینے وہیں گزار دے۔ ایک دن صبح کو جب وہ جنگل کی طرف جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک نکارچی نکارہ بجا کر سب نوجوانوں کو شہر کے بڑے میدان کی طرف بلا رہا ہے۔ مایار بادشاہ نے بھی ادھر کا رخ کیا۔ وہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، بھائیو، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہاں اتنی عوام کا ہجوم کیوں ہے؟ لوگوں نے کہا، ہمارے شہر کے امیر کی 4 لڑکیاں ہیں، چاروں بڑی خوبصورت ہیں۔ وہ آج یہاں آئیں گی اور ان نوجوانوں میں سے اپنا اپنا شوہر چن لیں گی۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ چاروں شہزادیاں زرق برق لباس پہنے میدان میں نکل آئیں۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک سنہری گیند تھی جس پر شہزادی کا نام لکھا ہوا تھا۔ چاروں نے ادھر ادھر گھومنا شروع کیا اپنی اپنی پسند کا شوہر کا انتخاب کرنے کے لیے۔ بڑی لڑکی نے اپنی گیند وزیر کے بیٹے کی طرف پھینک دی۔ دوسری شہزادی نے ایک دولت مند سوداگر کے لڑکے کی طرف، اور تیسری شہزادی نے سرکاری خزانچے کی بیٹی کی طرف اپنی گیند پھینک دی۔ چوتھی شہزادی، جو سب سے چھوٹی تھی، بڑی عقل مند تھی۔ اس نے نہ دولت کی پرواہ کی نہ ظاہری شکل و صورت کی۔ اس نے اٹھا کر اپنی گیند ایک میلے کچیلے نوجوان کی جھولی میں ڈال دی۔ لوگ دوڑ کر ادھر گئے کہ آخر یہ کون ہے جسے شہزادی نے پسند کیا ہے۔ وہ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اجنبی ہے، اس کے ہاتھ میں کلاڑی ہے۔ یہ وہی پردیسی بادشاہ مایار تھا۔ شہر کا امیر اپنی پہلی 3 بیٹیوں سے بہت خوش تھا، لیکن اسے اپنی چوتھی بیٹی کا چناؤ بالکل بھی پسند نہ آیا۔ مگر چوتھی شہزادی مایار کے ساتھ بہت خوش تھی۔ وہ جو بھی کما کر لاتا وہ اسے بھی بڑی نعمت سمجھ کر خوشی خوشی دن گزارتی۔ ایک دن مایار جنگل میں ایک درخت کی شاخ کاٹنے لگا تو اسے وہاں پرندوں کا گھونسلہ نظر آیا۔ اس نے سوچا، اس شاخ کو کاٹنا ٹھیک نہیں۔ وہ آگے جانا ہی چاہتا تھا کہ گھونسلے میں سے ایک سونے کی انگوٹھی دھڑام سے نیچے آ گری۔ مایار نے اسے اٹھا لیا اور صاف کرنے لگا۔ انگوٹھی چمکتے ہی بولی، دیکھو، تم نے پرندوں کے گھونسلے کو بچا لیا۔ اب جو کام کہو گے وہ میں کروں گی۔
مایار نے یہ بات سن لی لیکن اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ مایار کے جتنے ہم زلف تھے سب بڑے بڑے جشن مناتے تھے۔ ایک دن مایار کو خیال آیا میں بھی کیوں نہ جشن مناؤں۔ اس نے اپنی بیوی کو کسی بہانے باہر بھیجا اور پھر انگوٹھی سے کہا لو اب میرے لیے عالی شان محل لاؤ اور اس میں طرح طرح کے لذیذ کھانے چن دو۔ یہ کہنا تھا کہ آن کی آن میں سارا نقشہ بدل گیا۔ مایار کی بیوی یہ نقشہ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ مایار نے منہ پر انگلی رکھ کر کہا خاموش۔ شہر کا امیر، اس کی لڑکیاں اور ان کے شوہر سب یہ ٹھاٹ باٹ دیکھ کر حیران تھے، اور مایار کا سلیقہ اور انتظام دیکھ کر سب اش اش کرنے لگے۔ وہ سب سوچتے تھے کہ یہ تمام خوبیاں گوار آدمی میں کیسے آ گئیں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ مایار لکڑہارا نہیں بادشاہ ہے۔ یہ راز تو اس نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ اتفاق سے شہر کے امیر کو اطلاع ملی کہ ایک ہمسائے ملک کا بادشاہ مہمان بن کر ان کے دیس میں آ رہا ہے۔ امیر نے سوچا کہ اس کی مہمانداری کے لیے مایار سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے مایار کو بلا کر یہ کام اس کے سپرد کیا۔ مایار نے بخوشی اسے منظور کر لیا۔ مہمان بادشاہ تشریف لائے۔ مایار نے بڑھ کر استقبال کیا، لیکن مہمان بادشاہ کی نظر جوں ہی مایار پر پڑی اس نے فوراً اس کے قدم چوم لیے۔ یہ مہمان بادشاہ دراصل خرم تھا، اس کا وزیر۔ شہر کا امیر اور اس کے وزیر سب وہاں موجود تھے۔ مایار کا راز سب پر کھل گیا۔ شہر کا امیر بھی آگے بڑھ کر آداب بجا لایا۔ مایار کی بیوی کی خوشی کی تو انتہا ہی نہ تھی۔ اب سفر کا سال بھی گزر چکا تھا۔ مایار بڑے ٹھاٹ سے اپنے وزیر خرم کے ساتھ اپنے دیس کو واپس لوٹا اور چلتی دفعہ انگوٹھی اپنے سسر شہر کے امیر کو بطور تحفہ دے گیا۔ اسے اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے چند ہی روز ہوئے تھے کہ ایک قاصد وہی انگوٹھی لے کر حاضر ہوا اور آداب بجا لا کر کہنے لگا حضور، ہمارے شہر کے امیر نے یہ انگوٹھی شکریہ کے ساتھ واپس کر دی ہے، کیونکہ یہ انگوٹھی گمسم رہتی ہے، اس کا کہنا نہیں مانتی۔ یہ آپ ہی کو مبارک ہو۔ ایک بادشاہ کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، وہ بہت ضدی تھی۔ ایک روز صبح کے وقت وہ ٹہلنے کے لیے باغ میں گئی تو اس نے پھولوں پر شبنم کے قطرے چمکتے ہوئے دیکھے۔ شبنم کے یہ قطرے ان ہیروں سے زیادہ چمکدار اور خوبصورت تھے جو شہزادی کے پاس تھے۔ شہزادی سیدھی محل میں واپس آئی اور بادشاہ سے کہنے لگی مجھے شبنم کا ایک تاج بنوانا ہے۔ جب تک مجھے تاج نہیں ملے گا میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ یہ کہہ کر شہزادی نے اپنا کمرہ بند کر لیا اور چادر اوڑھ کر پلنگ پر لیٹ گئی۔ بادشاہ جانتا تھا کہ شبنم کے قطروں سے تاج نہیں بنوایا جا سکتا، پھر بھی اس نے شہزادی کی ضد پوری کرنے کے لیے شہر کے تمام سناروں کو بلا بھیجا اور ان سے کہا کہ 3 دن کے اندر اندر شبنم کے قطروں کا تاج بنا کر پیش کرو، ورنہ تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ بیچارے سنار حیران و پریشان تھے کہ شبنم کا تاج کس طرح بنائیں۔ ان سناروں میں سے ایک بوڑھا سنار بہت عقل مند تھا۔ سوچتے سوچتے اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ وہ دوسرے دن صبح کو محل کے دروازے پر گیا اور سپاہیوں سے کہا کہ وہ شہزادی کا تاج بنانے آیا ہے۔ سپاہی اسے شہزادی کے پاس لے گئے۔ بوڑھے سنار نے شہزادی کو جھک کر سلام کیا اور بولا میں آپ کا تاج بنانے کے لیے آیا ہوں، لیکن میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ شہزادی نے کہا۔ سنار بولا آپ باغ میں چل کر مجھے شبنم کے قطرے دے دیجئے جن کا آپ تاج بنوانا چاہتی ہیں۔ جو قطرے آپ مجھے پسند کر کے دیں گی میں فوراً ان کا تاج بنا دوں گا۔ شہزادی سنار کے ساتھ باغ میں گئی۔ پھولوں اور پتیوں پر شبنم کے قطرے جگمگا رہے تھے، لیکن شہزادی نے جس قطرے کو بھی چھوا وہ اس کی انگلیوں پر پانی کی طرح بہہ گیا۔ تب شہزادی کو یقین ہو گیا کہ شبنم کے قطروں کا تاج نہیں بن سکتا۔ شہزادی نے کھسیانی ہو کر بوڑھے سنار سے معافی مانگی اور عہد کیا کہ وہ اب کبھی بھی ایسی ضد نہیں کرے گی۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اس طرح کی دلچسپ سٹوری دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔